یارویاں لے دانا تے ڈوبی ہوئی تر جائیں گی، لیلا یارویاں لے دانا تے ڈوبی ہوئی تر جائیں گی۔ ویسے شعر بھی اتنا پیارا ہے کہ دل کو ٹھنڈک ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے، اور یہ کسی اور کا لکھا ہوا نہیں ہے، یہ بندہ ناچیز کے پیر و مرشد عالم یلمئی فاضل لوزئی عاشق غوث الورا فنا فی المصطفیٰ حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمت اللہ علیہ، یہ ان کی لکھی ہوئی منقبت کا پہلا شعر۔ اور آپ حیران، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جب یہ ابھی پاکستان بنا نہیں تھا تو میں نے یہ منقبت لکھی، اور میں نے علماء کی کتابوں میں لکھا ہوا دیکھا۔ علامہ سائم چشتی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا، انہوں نے لکھا کہ اس منقبت کو اللہ نے اتنی وہ ہر دل عزیز ہوئی کہ مسلمان تو مسلمان، وہ فرماتے ہیں کہ انڈیا کے اندر امرتسر اور جلندر وغیرہ میں ہندو اور سکھوں کی زبان پر حضور غوث اعظم کا نام تھا، لیلا یارویاں لیدا نا تے ڈبی ہوئی تر جائیں گی۔ ان کی زبانوں پر یہ منقبت اتنی مشہور ہو گئی، یہ جو ان سی ہے۔ تو حضور بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ یہ بڑی منقبت مشہور ہوئی، اور اس کے بعد بے شمار جو کلام لکھنے والی ہیں انہوں نے اس منقبت کو چوری تو نہیں کہیں گے، محبت کے اندر انہوں نے اسی کی زمین کے اوپر اپنے بھی منقبتیں بنا لی، اسی سے ملتی جلتی جو ان سی ہے، مگر یہ آپ سرکار کی تھی۔ اور یہ منقبت اہل سنت والجماعت کو بڑی مسرت عطا فرمایا کرتی تھی، مگر جو دوسرے لوگ تھے وہ اس سے بڑا حسد کیا کرتے تھے، اور وہ اس کا توڑ تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو انہوں نے اس کا توڑ جو تلاش کیا، انہوں نے اس کا توڑ یہ تلاش کیا کہ ان کا ایک شاعر تھا ابراہیم خادم، تو اس نے اس کے توڑ میں ایک منقبت بنائی جس کا پہلا شعر یہ تھا کہ آپ نے تو فرمایا تھا نا، لیلا یارویاں لے دانا تے ڈوبی ہوئی تر جائیں گی۔ اس نے اس کی جو رد میں شعر بنایا وہ یہ تھا، اللہ باج نہ غیر پکار نے ایک دن ڈوب کے مر جائیں گی۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو یارویں والے کو پکارو گی، یارویں والوں کو پکارو گی تو پھر ڈوب کے مر جاؤ گی۔ اور آپ نے کیا فرمایا تھا کہ لیلا یارویں والے دا نا تو ڈوبی ہوئی تر جائیں گی۔ اصل میں تو یہ وہ کرامت ہے نا جو حضور غوث اعظم نے وہ جو بیڑا تارا تھا، 12 سال کی وہ جو مائی 12 سال دریائے دجلہ کے کنارے روتی رہی، اور اللہ نے آپ کی دعا کو تو مگر اس نے یہ بنائی جو سی ہے۔ اور آپ یقین جانیے کہ یہ نظم آپ سرکار کی منقبت کا توڑ تو نہ بن سکی، مگر اس نے وہ جو ابراہیم خادم تھا اس کو ضرور توڑ پھوڑ کے رکھ دیا، اس بندے کو جو سا ہے۔ اور جو حال اس کا ہوا وہ اس وقت دنیا نے دیکھا کہ اولیاء اللہ کی بے ادبی میں پانی میں ڈوبے ہوں کو پار لگانے کا مذاق اڑانے والا بذات خود پانی میں ہی ڈوب کے مرا۔ یہ کیسی عجیب و غریب بات ہے، ہزاروں قسم کی اموات ہیں، بیماری سے مر جاتا، اس نے اللہ کے ولی کا مذاق اڑایا تھا، پانی میں بیماری سے مر جاتا، ایکسیڈنٹ ہو جاتا، کرنٹ لگ جاتا، کوئی گولی مار جاتا، کوئی سانپ ڈس جاتا، کسی بھی طریقے سے مر جاتا، مگر اس نے اللہ کے ولی کا مذاق اڑایا تھا کہ لیلا یارویں والے دا نا تے ڈوبی ہوئی تر جائیں گی۔ اس نے کہا نہیں، اللہ باج نہ کسی نو پکار نہیں دے ڈوب کے مر جائیں گی۔ اور وہ بندہ خود جس نے اس منقبت کا رد نکالا وہ کسی اور بیماری سے نہیں مرا، وہ پانی میں ڈوب کے ہی مرا۔ وہ ماڑی پتن اس وقت وہ کشتیاں چلا کرتی تھیں، تو وہ دوسری ایک طرف جا رہا تھا ایک جلسے میں، تو وہ کشتی جن سی ہے الٹ گئی،
اور کئی دنوں کے بعد جب اس کی لاش ملی تو وہ کتابوں میں لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس کا جسم پھٹ کر بالکل کیما ہو چکا ہوا تھا، اس کی شکل مسخ ہو چکی ہوئی تھی اس شخص کی، حضور غوث اعظم کی بیڑا ترانے والی. اور ہوتا بھی کیوں نہ، کیونکہ حدیث پاک میں ہے جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی اور عداوت رکھے گا، حدیث میں، حدیث قدسی، جو شخص میرے کسی ولی یا دوست سے دشمنی یا عداوت رکھے گا اس سے میرا اعلان جنگ ہے.